الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ یہ دو رکوعات ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4۔ ان دو رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے جو ہے بات سے ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرو گے۔ اور پھر پوری کتاب کے اندر عبادت کی تشریح کی گئی ہے کہ عبادت کیا ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ عبادت نہیں، یہ اللہ کی عبادت کی اجزاء ہے۔ عبادت وہ تمام کام جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وہ تمام امور، اور عبادت یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور ان سے انسان باز آئے، منع ہو جائے۔ بات کی وضاحت کے بعد کہ اللہ کی عبادت کرنی اور وہ بھی ایسے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں ٹھہرانا ہے، کوئی دوسرا حاکم، حاجت روا و مشکل کشا نہیں۔ سورہ نساء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ چاہے انسان کا اپنا نفس کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنا نفس بھی اکسائے، اپنا نفس بھی وسوسہ دے، تو اس کا بھی انکار کرنا ہے اور اللہ کی بات ماننی ہے۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ آپ کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے، یعنی ایسا لفظ بھی نہیں کہنا ہے جس سے ماں باپ کے دل کو تکلیف ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے
ہمیشہ ادب اور عزت کی بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مہربانی شفقت سے اپنے دونوں بائیں ان کے سامنے بچھانی ہے، یعنی ان کے سامنے انکساری ہو، ادب ہو، عاجزی ہو، اور ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ ہو، اور نہ یہ صرف کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک ہو، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے حق میں اللہ رب العزت سے بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ان دونوں کے اوپر یعنی میرے ماں باپ کے اوپر تو رحم فرما، جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی ہے بچپن میں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے اولاد کے اوپر جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، جب وہ مر جائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہو، اور اس کے جو رشتہ دار ہے اور اس کے جو یار دوست ہے ان سے تم اچھا سلوک رکھا کرو۔ یہ ماں باپ کے حق ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے تھے، لیکن اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ کہا بس تو اس کی خدمت کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کو جہاد کے اوپر ترجیح دی ہے، بلکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ کیا جائے، ہر کام اپنے وقت پہ کیا جائے۔ اس وقت اس کی ماں جو تھی وہ بوڑھی تھی اور اس کے خدمت کے لیے کوئی تھا نہیں، تو اس لیے ان سے کہا کہ تمہاری خدمت یہی ہے، تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو یمن سے اپنے پیٹھ پہ اٹھایا، بیت اللہ لایا اور اس کو طواف کرایا، اس لیے کہ وہ انتہائی کمزور تھی، چلنے پھرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی۔ طواف کرانے کے بعد صفا اور مروہ لے گیا، صفا مروہ کے بعد میں اس کو عرفات تک لے گیا، پھر واپسی میں مزدلفہ و مزدلفہ سے مینا لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حج کے ارکان تھے وہ میں نے اس کو کرائے، ایسے حال میں کہ وہ میرے پیٹھ پہ تھی اور میں اسے پیٹھ پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔
اور اس لیے نہیں، تو جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو دل میں یہ بات ضرور رہتی ہے کہ میری ماں مرنے والی ہے، کل مرے، پرسوں مرے، سال بعد مرے، مہینے بعد مرے، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے۔ لیکن ماں باپ نے جو تیرے ساتھ حسن سلوک کیا، اور خاص طور پر تیری ماں نے جو تیرے ساتھ حسن سلوک کیا، تو اس امید کے ساتھ نہیں کہ میرا بچہ مرے گا، بلکہ اس امید کے ساتھ کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، اسے زندگی ملے گی، وہ جوان ہوگا، یعنی تیری زندگی کی امید رکھتے ہوئے اس نے تجھ سے اچھائی کی، اور تو اس کی موت کی امید رکھتے ہوئے اس سے اچھائی کر رہا ہے۔ یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے واضح۔ ایک شخص کہتا ہے یار اس کے تو چند دن ہیں، کوئی اچھا سلوک کر کے اس کو رخصت کر لو، لیکن یہ معاملہ تھوڑا سخت ہوتا ہے جس کو پتہ لگ جائے کہ اس کو تو مجھ سے زیادہ دنیا میں رہنا ہے، یہ مرے گا نہیں، اور اس کی زندگی کے لیے اس سے وہ اچھا سلوک کرے، تو یقینی طور پہ یہ زیادہ اچھائی ہوتی ہے۔ اور پھر ماں باپ کے مقابلے میں اولاد کے ساتھ جو ماں باپ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کے اندر اولاد کے مقابلے میں ماں باپ کا اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے، محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، سچائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت، اولاد کی سچائی، اولاد کی خدمت، وہ اس مرتبے کی نہیں ہوتی ہے جو ماں باپ کی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ماں کی جو ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی اور کہا کہ تمہارے ماں باپ کے قدموں کے پاس جو ہے وہ جنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی خدمت میں۔ دیکھیے قرآن مجید بھی مختلف صورتوں کے اندر اس چیز کو بیان کرتا ہے، جیسے سورۃ لقمان کے اندر بھی آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے لقمان رحمت اللہ علیہ کے واقعے کے اندر اس کو بیان کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے، اچھائی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کے ماں نے ایسے وقت میں کہ وہ کمزوری سے دو چار تھی، جسم اس کا کمزور ہو رہا تھا، اور ایسے حال میں اس نے اپنے بچے کو اپنے رحم میں اٹھائے ہوئے اس کو گھماتی پھراتی تھی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا، 2 سال پھر اپنے بچے کو اس نے دودھ پلایا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی ہے۔ شکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اظہار نعمت کو کہتے ہیں شکر اصل میں، یعنی جو نعمت اللہ نے تم پر کی ہے اس کا اظہار کرو، وہ احسان مانو، اور جو اچھائی تم سے ماں باپ نے کی ہے ان کی اچھائی کو بھی مانو، تسلیم کرو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اور ایک دم جوان ہو گیا اور گھوما پھرا ہوا، بلکہ اس کو کئی سال اس میں لگے ہیں، اور پھر وہ ماں کی تکالیف ہر آدمی اس کو جانتا ہے۔ باپ تو رات کو سویا رہتا ہے اور ماں جو ہے وہ جب بھی بچہ روتا ہے تو ماں اٹھ جاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے،
اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کا پخانہ صاف کرتی ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، ماں لگی ہوتی ہے اس کی خدمت کے اندر، دن میں بھی اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اور باپ جو ہے اس کے خرچے کا بندوبست کرتا ہے، جاتا ہے باہر، محنت مشقت کرتا ہے کہ بچے کے لیے، گھر کے لیے کچھ کما کے لاؤں۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کی تربیت کے اوپر پھر توجہ دی جاتی ہے، اس کے لیے جان مال لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، یہ کسی قابل ہو جائے، کل اس کی زندگی آرام اور سکون سے گزرے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جوان ہی پیدا ہوا تھا، انسان کے اندر انصاف آتا ہے سوچنے سے، غور و فکر کرنے سے۔ اگر وہ سوچتا ہی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کرتا، تو وہ کسی کے حق کو کیا تسلیم کرے گا؟ آج اولاد اگر جوان ہو جاتی ہے اور ایک تنخواہ لا کے ماں باپ کے ہاتھ میں دیتی ہے تو بڑا احسان کرتے، اولاد احسان کرتی ہے اور جتلاتی بھی ہے کہ اتنا میں لایا ہوں، اسے احساس نہیں ہے کہ ماں باپ نے کتنا اچھا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کہتی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہ ماں باپ آپ کے اوپر اس بات کی کوشش کرے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک کی دعوت اگر ماں باپ دے تو اللہ بیان فرماتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا یہ کہنا نہیں ماننا ہے، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ احسان اللہ کا ہے، اور جہاں اللہ کی بات آتی ہے وہاں پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ایک حدود ہمیں بتا دیے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیائی معاملات کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی آسائش، ان کے آرام، ان کی سہولتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہن سہن کا، ہر چیز کا اچھے طریقے سے، ان کے علاج معالجے کا، ان کے خرچے کا، یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر یہی ماں باپ اپنے بچے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے کہے، شرک کے لیے کہے، کفر کے لیے کہے، گناہ کے لیے کہے، تو اس وقت پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو انتہائی نرم دل اور بردبار اور صبرناک انسان تھے، وہ اللہ نے اس کی تعریف کی اپنی کتاب کے اندر، لیکن اس کے باوجود نہ یہ صرف کہ ماں باپ کی بات اس نے نہیں مانی، بلکہ ماں باپ اپنے باپ کو اس نے دعوت دی ہے کہ ابا جان شیطان کی پیروی نہ کرے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، لہذا میری اتباع کرے، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب ماں باپ اسلام کے اوپر نہ ہو یا گمراہی کے اندر مبتلا ہو تو پھر ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اصلاح کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں گالیاں دے، آپ ان کو مارے، ان کا کھانا بند کر دے، گھر سے باہر نکال لے، ان سے جھگڑا کرے، نہیں، اچھا برتاؤ کرے، ان سے اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں سمجھائے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ احقاف کے اندر بھی ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
اللہ بیان فرماتا ہے ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ اٹھایا ہے،